بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ارتقاء فہم ڈیجیٹل کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان عمر حیات۔ آج ہم قرآن مجید بابرکت کتاب اور عظمت والی کتاب کے پارہ نمبر 18 کا خلاصہ بیان کریں گے، اور اس میں کوشش کریں گے کہ آپ کو سامعین کو آسانی سے سمجھ آ سکے اور آسان طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو اس کو 3 حصوں میں 18 نمبر جو پارہ ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک سورت مومنون ہے اور مکمل سورت ہے، اور اس کے بعد سورت نور وہ بھی مکمل اس کے اندر شامل ہے، اور اس کچھ حصہ سورت فرقان کا ابتدائی حصہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو 18ویں پارے میں جو آغاز ہے وہ سورت مومنون سے ہوتا ہے، جن کے الفاظ ہیں قد افلح المومنون، یعنی یقیناً کامیاب ہوئے وہ لوگ مومن، جن کی آگے صفات اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی ہیں۔ اس میں ابتدائی 11 آیات ہیں جو مومنون کی صفات، مومنوں کی صفات پر مبنی ہیں، کہ جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں گے یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں اور کامیابی حاصل کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ اور اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ لوگ جن کے اندر یہ حامل صفات لوگ ہیں یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یعنی ان کو کوئی نکال نہیں سکے گا۔ ایک دفعہ جنت میں داخل ہوئے ہمیشہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اپنے سامعین کو میں تھوڑا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورت مومنون جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور اس سورت کی آیات جو ہیں وہ 118 ہیں، اور اس کے رکوع 6 ہیں۔ اب مکی صورتیں کون سی کہلائی جاتی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی کہلائی جاتی ہیں؟ تو مکی صورتیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ بالاتفاق تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ صورتیں جو ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ تمام کی تمام مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور اسی طرح مدنی صورتیں وہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو چونکہ یہ سورت مومنون یہ مکی صورت ہے، تو اس کا جو مختصر خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس میں خاتم ہجرت سے پہلے یعنی کیونکہ نازل ہوئی ہے، تو یہ اس میں پہلی ابتدا سے ہی جو 11 آیات ہیں یہ تعلیمات اسلامی کی جامع ترین یعنی جامع آیات کا شمار اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور قد افلح المومنون، فلاح کا معنی ہے چیرنا، کاٹنا، کاشتکار۔ تو جس طرح یہ اس کو فلاحن بھی کہتے ہیں کاشتکار کو، کیونکہ وہ بھی اپنی زمین کو چیر پھاڑ کر اس کے اندر بیج جو ہے وہ بوتا ہے۔ تو اس طرح اس کے لغوی معنی کے لحاظ سے فلاحن قد افلح المومنون تو کامیاب ہو جاتا ہے وہ اپنی فصل کو بو کر۔ تو چونکہ وہ زمین سورۃ مومنون کی ابتدائی 11 آیات جو جیسے میں نے بتایا کہ یہ تعلیمات اسلامی کی جو ہے وہ جامع ترین ان کے اندر شمار ہوتا ہے، تو اس میں کیا بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ نے ان کے لیے کیا انعام ذکر کیا ہے کہ وہ ہمیشہ جنت اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ عطا کرے گا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ مومنون کی 7 باتیں جو بیان ہوئی ہیں وہ 7 باتیں یہ ہیں کہ استحقاق جنت کی 7 صفات، کہ ایک جنت کے جو مستحق لوگ ہیں ان کے اندر 7 صفتیں وہ ذکر ہوئی ہیں، وہ میں اگلے میں بتاتا ہوں۔ انسانی تخلیق کے 9 مراحل ہیں، توحید کا بیان ہے، انبیاء کے قصے ہیں، نیک لوگوں کی جو ہے وہ صفات بیان ہوئی ہیں، نہ ماننے والوں کے انکار کی وجہ۔ تو یہ اس طرح یہ اس کے اندر 7 باتیں ذکر ہوئی ہیں۔ تو اس کے اندر قیامت کا ذکر ہوا ہے، اور پھر استحقاق جنت کے جو حامل صفات لوگ ہیں ان کی جو صفات ہیں وہ جو ہے صفات کون سی ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں جو ہے خشوع خضوع کرتے ہیں، یعنی خشوع جو ہے ایک مومنوں کی یہ صفت اللہ نے جو ذکر کی ہے کہ وہ
ڈرنے والے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ دوسرا ہے اعراض عن اللغو، یعنی لغو باتوں سے وہ اعراض کرتے ہیں، ان کے اندر محو نہیں ہو جاتے۔ تیسری ہے زکوٰۃ دینے والے، یعنی زکوٰۃ جو فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے اس کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور پاک دامنی والے ہیں، اور امانت داری اور وعدہ کی پاسداری کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر جو ہے اس کے اندر وہ 7 باتوں میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ نے فرمایا کہ یہی فلاح یافتہ لوگ ہیں، یعنی یہ کامیاب لوگ، اور وہ ہمیشہ جنت میں وہ رہیں گے، اور انہی میں ان کا اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ ان کو یہ ذکر کیا۔ اور اس سے اگر سورۃ مومنون میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ انسان تخلیقی جو ہے طور پر انسان کے مراحل جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ انسان پہلے جو ہے وہ مٹی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفہ بنایا، اور پھر اس کے بعد جمع ہوا خون بنا، پھر اس جمع سے پھر لوتھڑا بنا، اور لوتھڑے سے کے بعد پھر ہڈیاں تشکیل ہوئیں، اور اس طرح پھر اللہ نے ان ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا، اور اس سارا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ پھر وہ بچہ ایک انسانی شکل جو ہے وہ صورت بنتی ہے، تو اس کے بعد پھر انسان کی موت آتی ہے، تو موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سورۃ مومنین میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ نور جو مدنی صورت ہے، یہ دوسری سورت پارہ نمبر 18 کی، جو اس کی تعارف یہ ہے کہ اس کے اندر 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اب اس سورۃ نور میں جو اس کا شان نزول زیادہ تر اس کے اندر ایک پورا رکوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت، پاک دامنی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل کی ہیں۔ اس میں تو اس لحاظ سے اچھا، اس میں اللہ نے وہ آیتیں جو نازل فرمائی ہیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ، تو یعنی جو لوگ یہ بہت برا بہتان باندھ کر لائے ہیں، یعنی یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو تہمت لگائی گئی اس کی پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اور اس میں معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس کی روک تھام کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کا ذکر کیا ہے، اور مومن عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور ساتھ اپنے پردے کا اہتمام بھی اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے فحاشی کی روک تھام کے لیے، یعنی زنا کرنے ازانی جو زنا کرنے والے ہیں، بدکاری کرنے والے ہیں، ان کے لیے ایک 100 کوڑے مقرر کیے ہیں اس سزا کے طور پر، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ جیسے میں نے بتایا کہ ان کی پاک دامنی یعنی تہمت کے براءت کا اظہار ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نور کی ایک مثال دی ہے۔ وہ نور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا ایک نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق میں ایک چراغ ہو، اور وہ چراغ رکھا ہوا ہو ایک شیشے میں، اور وہ شیشہ ایسے جیسے ایک تارا چمکتا ہوا تارا ہو۔ اس چراغ میں ایک مبارک درخت کے زیتون کا تیل جلتا ہے، اور وہ درخت نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے۔ تو اس کا مطلب سامعین نے یاد ذکر کیا کہ اس کو یعنی اس کے جگاؤ نہیں ہے، تو اس کو دونوں یعنی اتنا مبارک ہے کہ اس کا تیل ایسا ہے کہ آگ نہ بھی چھوئے تو یہ پھر بھی چلنے کو تیار ہے، جلنے کو تیار ہے۔ تو خوب روشنی پر روشنی ہے، نور علی نور، یعنی یہ ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آخری سورت جو ہے سورت فرقان ہے۔ جو فرقان کا معنی ہے فرق کرنے والی، یعنی حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی، اہل حق اور اہل باطل جو ہیں ان کو دونوں کے درمیان واضح کرنے والی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی کتاب جو ہے وہ ذکر ہے۔ اس طرح کہ توحید اور شرک کے اندر، حلال اور حرام کے اندر فرق کرنے والی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان
جو ہے کہہ کر پکارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور آج میں عمر حجاز آپ جو ہے سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل اس کو بیان فرمائیں گے۔